ہمارا بڑا سرمایہ اولاد ہے، بڑا سرمایہ ہے، اور ہمارے لیے نسلوں در نسل صدقہ جاریہ بھی ہے، اور ہمارا دنیوی اخروی ذخیرہ بھی ہے۔ اپنے سرمایے کی حفاظت کی جاتی ہے، اپنے سرمایے کو ضائع نہیں کیا جاتا، اور اپنے سرمایے کو اندھا دھند نہیں لگایا جاتا، دیکھ کر لگایا جاتا ہے کہاں نفع ہوگا، کہاں یقینی نفع ہے، اور کہاں اپنے اختیار میں ہے، اور کہاں سرمایہ لگانے کے بعد اپنا اختیار نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سرمایہ ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ تو اولاد بڑا سرمایہ ہے۔ میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات ہمیں بہت متوجہ کرتے ہیں، اور ہماری حیثیت بڑی واضح کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں، اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے مناصب ہیں، بڑے عہدے ہیں، اور وہ بھی وقتی نہیں ہیں، اور ان عہدوں میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، تقاعد نہیں ہے، یہ مسلسل ہے اور تازہ دم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ارشاد کی روشنی میں حکمران بھی ہے۔ ہماری سلطنت ہے، ہماری رعایا ہے، ہمارے ماتحت ہے، ہماری بڑی ذمہ داری ہے، بہت حساس معاملہ ہے۔ ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک حکمران ہے، فرما روا ہے، بادشاہ ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ نے غور فرمایا، اگر چھوٹا سا گھر ہے تو وہ چھوٹا سا گھر ہماری ایک سلطنت ہے، جتنے مرلے کا، جتنے کنال کا بھی ہے، اس کی چار دیواری، وہ رقبہ ہماری ایک سلطنت ہے۔ اس گھر میں رہنے والے ہماری رعایا ہیں، ہماری اہلیہ محترمہ اس سلطنت کی ملکہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیے یہاں صورتحال کیا ہے، ہم کس طرح کے حکمران ثابت ہوتے ہیں؟ عادل بادشاہ ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے حکمران ظالم ہوں تو اللہ بڑے ظالم حکمران مسلط فرماتے ہیں۔ اور ہم جج بھی ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے مقدمے آتے ہیں، جب شام کو گھر آتے ہیں، اہلیہ محترمہ نے بہت ساری فائلیں تیار کی ہوتی ہیں، بچے کا الگ، بیٹی کا الگ، داماد کا الگ، پوتے نواسے کے بڑے مقدمے ہوتے ہیں، بھتیجوں بھتیجیوں کے، اور اگر کوئی سوتیلی بیٹی ہے اس کا الگ مقدمہ، وہ تو ویسے ہی بیچاری پستی رہتی ہے، کوئی سوتیلا بیٹا ہے ویسے ہی پستا رہتا ہے، بدگمانی کا شکار رہتا ہے وہ۔ اب ہم جج بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، ہمارے پاس مقدمے آتے ہیں، تو کیا فیصلے کرتے ہیں؟ فرما دیجیے، آپ خود فرمائیے، ذرا جائزہ تو لینا، رب کو حساب دینا، اس سے پہلے اپنا خود محاسبہ کرنا، اور یہ لازم ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ ہے کہ ہم جائزہ لیں۔ نہ جانے کتنا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اور ہم جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے، اس کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یک طرفہ بات پہ نہ جانے کتنی فائلیں نپٹا دی اور مقدمے نپٹا دیے، اور تو بتائیے جب چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے ظالم مسلط فرماتے ہیں۔ اور میں اور آپ، ہم لوگ معالج بھی ہیں، سرجن بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، خفا نہیں ہونا، تقریباً ان سب شعبوں میں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو صرف منصب دیا جائے، عہدہ دے دیا جائے، ڈاکٹر بنا دیا جائے، اس کو اس عہدے پہ فائز کیا جائے، بیچارے نے اس شعبے سے مناسبت ہی نہ ہو، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کیا نسخے لکھے گا؟ فرما دیجئے کیا نبض دیکھے گا؟ یہی صورتحال۔ ہم نے ایک عادل حکمران بننا بھی نہیں سیکھا، اس لیے میں بہت عرصہ سے عرض کرتا ہوں، مظفر آباد میں ابتدا میں بھی یہ گزارشات، ہمارے بھائی ارشد اصغر صاحب تشریف فرمائے، یہ گواہ ہیں، شروع سے یہ بات کہتے ہیں، نکاح کے موقع پہ دلہا سے 6 کلمے سننے کا مجھے کہا گیا، جب شروع میں ایک نکاح پڑھایا، بہت پرانی بات،
تو وہ نکاح پڑھا کے فارغ ہوا، کہتے تساں 6 کلمے تو سنے نہیں، نکاح تو ہویا ہی نہیں۔ میں نے کہا 6 کلمے تو نکاح کا حصہ نہیں ہے، یہ کلمہ ایمان کا حصہ ہے، کلمہ ایمان کا حصہ ہے، نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ اور کلمہ نکاح والے دن صرف نہیں پڑھنا، روزانہ پڑھنا ہے، صرف دلہا نے نہیں پڑھنا، سب نے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ جو کہ براہ راست مجھے نہیں کہا، خسر پسر، اچھی بات ہے، وہیں بات واضح ہو گئی۔ تو چنانچہ خسر پسر ہوئی، میں نے کہا کیا وہ کہتے کلمے نہیں سنے۔ اچھا پھر میں نے کہا دیکھیے آج دلہا سے نہیں سنتا ہوں، اس کی خوشی کا دن ہے، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگ مانگ کے، دعائیں کرا کرا کے نکاح کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے، بچہ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، اور ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ پیراں تک کھلتا نہیں، آپ کیوں نہیں رشتہ نہ، اللہ پیراں تک کھلتا نہیں۔ پیراں تک کھلتا کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ گٹر میں گرا ہوا ہے، گند کھا رہا ہے، حرام میں مبتلا ہے۔ آپ پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہو، وہ اوندے منہ گٹر میں منہ مارتا ہے روزانہ۔ کیا والد ہیں آپ؟ میری بات واضح نہیں ہو رہی، اشارہ کر رہا ہوں۔ پاؤں پہ کھڑا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہوگا جب نکاح ہوا، حلال پاکیزہ نسبت ملی، تب یہ کھڑا ہوگا، ابھی پھسلا ہوا ہے۔ بتائیے، سچ بتائیے۔ آپ دیکھیے، مجھے پتہ نہیں ہے ایکس رے میں یہ چیز نظر آئے گی، الٹرا ساؤنڈ میں نظر آئے گی، یہ چیز کس میں نظر آئے گی؟ MRI میں نظر آئے گی، کس میں یہ چیز نظر آئے؟ کوئی ٹیسٹ تو ہونے چاہیے۔ ہم ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، سارے معالج بیٹھے، بچوں کے ٹیسٹ بھی تو کرنے چاہیے۔ صورتحال کیا ہے؟ ہمیں تو نبض دیکھنا نہیں آتا۔ تو چنانچہ ہم نے کہا آج تو دلہا سے تو نہیں سنتا ہوں، ان کی خوشی کا دن ہے۔ اور دیکھیے 6 کلمے سنانا ویسے بھی یاد ہو، ازبر ہو، لیکن سب کے سامنے ذرا آدمی گھبرا جاتا ہے۔ میں نے کہا ان سے تو نہیں سنتا ہوں، آج سب سے سنتا ہوں، تو پسینہ پسینہ ہو گئے۔ میں نے کہا سب سنائیے پھر، اس پہ پسینہ پسینہ ہوئے۔ میں نے کہا دیکھیے کلمہ طیبہ ذرا سب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبھی نے پڑھنا ہے، کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ، ارشاد فرماتے ہیں سونے سے پہلے باوضو قبلہ رخ ہو کر یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ کلمہ طیبہ بھی ہو، پھر درود پاک بھی، باوضو ہو کے عطر لگا کے خوشبو میں اپنے کو بسا کے قبلہ رخ ہو کر، پھر یہ کلمہ طیبہ کا ورد ہو، درود پاک ہو، اور اس کے بعد پھر کوئی بات چیت نہ ہو، پھر اس کے بعد آرام ہو اور یہ دعا ہو، یا اللہ جل شانہ آج دن کا آخری عمل کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، میری زندگی کا آخری عمل بھی یہی ہو، جب بالکل آخری وقت ہو زندگی کا تو زبان پہ یہ جاری ہو۔ یہ تو کثرت سے کم از کم 100 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ کلمہ طیبہ جتنا زیادہ ہو اتنا کم ہے، کثرت سے اس کا ذکر کرنا ہے، سبھی کو کرنا ہے۔ ہم نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں کیا کروں گا، آئندہ 6 کلمے نہیں سنوں گا، میں اس دلہا کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک یہ خامند بننے کے آداب مسائل یہ مجھے نہیں سنائے گا۔ اناڑی آدمی کو آپ پرانی گاڑی دے دیتے ہیں؟ اناڑی آدمی کو پرانی گاڑی نہیں دیتے کہ مارے گا اپنے آپ کو بھی، کسی کو مارے گا، گاڑی کو بھی مارے گا۔ اناڑی آدمی کو پرانی گاڑی نہیں دیتے، اناڑی لڑکے کو نئی نویلی دلہن دے دیتے ہیں، وہ کتنے ایکسیڈنٹ کرتا ہے، کتنی طلاقیں دے چکا ہوتا ہے، اس کو چلانا ہی نہیں آتا۔